دیکھیں تھوڑا سا اب ذرا پاسٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ پورا خاندان تو ایک جو جناتوں والا خاندان ہے, مگر وہ خاندان کے اندر سے آپ ایک ریبیلیس انسان تھے اور ایک بڑا ہی اگینسٹ دا فلو جانے والے جو جوانی میں آپ کے قصے اور کہانیاں تھیں. بٹ یو آلویز ہیڈ دیٹ ریلیشن شپ ود یور فادر, کیونکہ ان کے ساتھ بھی آپ کا لو اینڈ ہیٹ چلتا تھا اور باتیں آپ نے بھی اور بھی کہندے سی یار نہ کرتے تسی بھی مطلب فل کرنی سی اینڈ آل دیٹ. اینڈ آئی سی دیٹ سیم ود یو اینڈ کیا کہتے ہیں علی آلسو. آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, میرے فادر کا جیسے آپ لو ہیٹ ریلیشن شپ کہہ رہے ہیں نا, میں چونکہ ایک تو شرارتی تھا, پھر تمام عیب تھے اس وقت, جوانی ذرا اور طرح کی تھی. بھائی میرا بالکل اپوزٹ تھا, وہ بہت ہی مؤدب اور شریف, اور وہ مطلب اس سے کوئی شکایت نہیں تھی میرے والد کو. تو ایک بار غصے میں میرے والد نے لائر کو بلایا کہ میں نے اس کو آگ کر دینا. اچھا, تو اب آگ نامہ تیار ہو رہا ہے اور اس میں لکھا جا رہا ہے کہ میرا بڑا بیٹا میرا بڑا مؤدب ہے اور میری ہر بات جو ہے وہ مانتا ہے, اس لیے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بالکل مؤدب نہیں اور وہ بہت آوارہ ہے اور وہ یوں ہے اور وہ ایسے ہے, تو میں اسے آگ کرتا ہوں, لیکن میری پراپرٹی میں سے آدھا حصہ اس کا ہے. تو جب وہ لائر کو انہوں نے لکھوایا تو وہ ہمارے فیملی لائر ہی تھے, تو انہوں نے لکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا آگ نامہ ہے, اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ چلاک نامہ زیادہ لگ رہا ہے, آگ نامہ کٹ لگ رہا ہے. یہ کیا آگ نامہ ہے, اس کو میں کیا تیار کروں؟ آگ نامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں. آپ لکھ رہے ہیں کہ میں اس کو آگ کرتا ہوں, لیکن میری پراپرٹی میں سے 50% اس کا حصہ ہے. تو میرے فادر ٹھیک ہے وہ تھے ایسے, مگر محبت کرتے تھے. یہ سیم ڈائنامکس آپ کے اور آپ کے بیٹے کے بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے نا یہ چیز؟ جی آپ نے اپنے والد صاحب کی جگہ لے لی ہوئی ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ہاں, مکہ فاتح عمل آپ کو پتہ ہے, یہ تو پھر ہوتا ہی ہے. بٹ ڈو یو سی یور سیلف ان ہم؟ ایکچولی نا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زمانے میں والد جو ہیں وہ ایک ڈسٹنس رکھتے تھے. ہاں بے شک, وہ ایک جی کہ بھائی میں ابا ہوں تمہارا دوست نہیں ہوں, بہت ایکسپریسو نہیں ہوتے تھے, وہ اپنے اندر رکھتے تھے. وہ اس ساری محبت کو وہ نظر آ جاتی تھی, وہ پیار وہ سب کچھ نظر آ جاتا تھا, لیکن وہ اندر رکھتے تھے اپنے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا دوست ہوں. اس کی بہت ساری باتوں پہ مجھے اختلاف ہے جو کہ میں اس سے کرتا بھی ہوں, لیکن میری اس کی دوستی ہے. ہم باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. میں اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتا ہوں, وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتا ہے. بڑے ہمارے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں, اور پھر بڑی دیر میں اس سے خفا بھی ہو جاتا ہوں. پھر مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں اس سے بات بھی نہیں کرتا. بٹ آگ کر کے ادھی جائیداد دے دیں. تو لیکن وہ اس ریلیشن شپ میں یہ ایک ڈفرینس ہے. باقی میرے والد چاہتے تھے کہ میں CSS کروں, میں نہیں کیا. میں چاہتا تھا کہ وہ کرے, اس نے نہیں کیا. تو وہ حساب کہیں کچھ برابر سا ہو گیا. کوئی نہ کوئی تو کرے گا CSS. مگر وسیم بھائی وہ فیملی کے ڈائنامکس اور ایک ٹائم پہ وہ جو سینما فلم پروڈیوسر موسیقار مطلب وہ پورا انٹرٹینمنٹ, کیونکہ دیٹس وہ خاندان کے اندر جب آپ مطلب ڈائنامکس کرتے ہو تو آپ کی نارمیلٹی جو ہوتی ہے نا لائف
وہ پبلک والی بن جاتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہی وہ ہوتا ہے نا آل دیٹ. مگر پھر اس فیم کے ساتھ ساتھ جب ڈاؤن فال آتا ہے اور ڈاؤن فال کے ساتھ ہر ایک کا اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے, وہ جوانی کا آپ کو سب سے ٹفسٹ ٹائم یاد ہے کہ کون سا تھا؟ جب بیکاز بھائی وہ بینگ این ایکٹر تو ایک وہ آپ کو آیا نا نیچرل اور وہ سارا کچھ, مگر جب فلمیں ختم ہونا شروع ہوئیں اور اس کے بعد آپ کا ایک یہ دیکھیے یہ کمال اور زوال یہ دونوں چیزیں ہم نے بہت نزدیک سے دیکھی. جی بالکل. کمال یہ تھا کہ پروبیبلی بھٹی پکچرز ایک واحد ادارہ تھا جس کی 7 فلمیں کنزیکٹیو ہٹ تھی بیک ٹو بیک, اور مطلب وہ اس وقت کا سب سے بڑا ادارہ کنسیڈر ہوتا تھا. لیکن پھر اس پہ زوال آیا تو ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ زوال ایک اس طرح کا دیمک ہے جو اندر ہی اندر چاٹتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیوار کھڑی ہے, یہ عمارت تو کھڑی ہے, یہ چھت ہے, لیکن وہ پھر دھڑام سے نیچے گرتی ہے. وہ ٹف پیریڈ بھی ہم نے وٹنس کیا. خرابی ایک بہت احمد ہوئی جو کہ شاید آپ کی زندگی میں بھی ڈیفینیٹلی مجھے شک ہے کہ ہوئی ہوگی. جب آپ بہت پیمپرڈ بچے ہوتے ہیں نا آپ بگڑ جاتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری, جب آپ کو بہت سیکیورٹی نظر آ رہی ہو نا کہ یار اتنا بڑا گھر ہے, دفتر ہے, زمین ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کچھ اپنا الگ سے کچھ بنائیں, ہم نے کیوں بنانا ہے. تو میں نے بہت پیسہ کمایا الحمدللہ 1987 سے لے کے وہی مڈ 95 تک بہت پیسہ. اور یہ دور تھا جب ڈیفینس میں 2.5 لاکھ روپے کا ایک کینال کا پلاٹ ملتا تھا. اور میں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی زندگی میں, یہ سوچ کے کہ یار میرا 4.5-5 کینال کا گھر ہے گلبرگ میں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ لینے کی. لیکن وہ حماقت ہوتی ہے, وہ بے وقوفی ہوتی ہے, کیونکہ یہ آپ کو لائف میں کتنی ہی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, آپ کو پلس کی طرف جانا چاہیے. آپ کو رکنا نہیں چاہیے وہاں پہ, اور آپ کو فار گرانٹیڈ نہیں لینی چاہیے یہ چیزیں. یہ نقصان پہنچاتی ہیں, ایونچولی نقصان پہنچاتی ہیں, جو پہنچایا اور اس کو ہم نے فیس کیا. نہیں دیکھیے وہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کیونکہ شانور کا جب بٹوارا ہوا تھا اور وہ فیملیز اور وہی والی چیز ہوتی ہے کہ جب ایک وہ کہتے ہیں ایک جنریشن بناتی ہے, اگلی جنریشن کھاتی ہے, اگلی جنریشن پھر اڑاتی ہے, پھر اس طرح ہی ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ. وہ چیزیں دیکھی ہیں, وہ رائز بھی دیکھا اسٹوڈیوز کا, اور وہ پھر ڈاؤن فال بھی دیکھی. اب آپ دیکھیں ابھی میرا خیال ہے بڑا اسٹوڈیو بک گیا جی بک گیا. اب ہمارے پاس بڑے اسٹوڈیوز تو رہے ہی نہیں کوئی نہیں, ایک ایورنیو رہ گیا, باقی تو اسٹوڈیو ہی نہیں ہے کوئی. بالکل بڑے چھوٹے کیا اسٹوڈیو ہی نہیں ہے کوئی. جو شباب اسٹوڈیو ہے اسے میں نے تو اس کی پیک پہ دیکھا ہوا ہے. بہت ساری شوٹنگز کی ہوئی ہیں, شباب صاحب کی فلمیں کی ہوئی ہیں, خدا غریق رحمت کرے انہیں. تو ایک خوبصورت اسٹوڈیو تھا. اور پھر جب میں بہت ایک طویل عرصے کے بعد میں گیا وہاں شوٹنگ کرنے کے لیے, تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا اس کو, دیواریں بن گئیں بیچ میں سٹورز بن گئے, بیچ میں پتہ چلا جی یہ اس کے پاس چلا گیا ہے, یہ اس کے پاس چلا گیا ہے. تو وہ مطلب دکھ ہوا.